میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو سیتا چونک پڑی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ جس قطار میں ہمیں بٹھایا گیا تھا اس میں 2 نشستیں ایک دوسرے سے ملحق تھیں اور درمیان میں چھوڑی ہوئی راہداری کے بعد 4 نشستوں کی قطار تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے سرسری لہجے میں جواب دے کر اپنے لیے سگریٹ سلگا لی اور اضطراری طور پر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اسی لمحے عقب سے کئی ملی جلی تحیر آمیز آوازیں ابھری اور میں فوراً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ آندرے سلوف کا بدن پشتکار سے ڈھلک کر غیر فطری انداز میں داہنی طرف جھول رہا تھا اور اس کے قرب و جوار میں بیٹھے مسافر اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں فضائی کمپنی کی 2 میزبان لڑکیاں بوکھلائی بھی وہاں پہنچ گئیں۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسافر بیمار ہو گیا شاید۔ میں نے سیتا کو جواب دیتے ہوئے بادل ناخواستہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، ورنہ میری خواہش تھی کہ قریب جا کر آندرے کی بگڑی ہوئی حالت کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کروں۔ چند لمحوں بعد جہاز کے پیجنگ سسٹم پر کپتان کی آواز نے مسافروں کو متوجہ کر لیا۔ وہ ایک مسافر کی ناگہانی علالت کا اعلان کر کے درخواست کر رہا تھا کہ مسافروں میں اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہو تو بیمار کی دیکھ بھال میں عملے کی مدد کرے۔ کئی متجسس اور جوشیلے مسافر آندرے کے گرد جمع ہو گئے، مگر عملے کی لڑکیوں نے انہیں نرمی سے اپنی سیٹوں پر لوٹنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا اور محض چند لمحوں کی جانچ پڑتال کے بعد اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ آندرے سلوف کسی صدمے کے باعث اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر چکا تھا۔ میرے دہانے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ اس نے صبح سویرے ہی بدترین دباؤ کے تحت مجھ سے ایک اہم سودا کیا تھا اور اس پرواز سے نہ جانے اپنے کس خفیہ مشن پر جا رہا تھا کہ اجل کے بے رحم ہاتھوں نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ میرا قیاس تھا کہ آئزک روحان کی قیامگاہ پر ہونے والے ٹکراؤ میں آندرے سلوف آخر کار مجھ سے اس قدر خائف ہو گیا تھا کہ طیارے میں میری صورت دیکھتے ہی اس پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ انجنوں کی مسلسل گونج میں وہ دیو پیکر طیارہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا اور میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک پیجنگ سسٹم پر کپتان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کپتان کے بیان کے مطابق اس وقت ہمارا طیارہ سعودی عرب کے پرفضا پہاڑی شہر طائف پر سے گزر رہا تھا۔ میں بے اختیار کھڑکی سے نیچے دیکھنے لگا۔ گہری تاریکی کے ہولناک سمندر میں ہزاروں فٹ نیچے روشنی کے بے شمار ننھے ننھے نقطے ایک دوسرے سے گتھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ میں چونک پڑا۔ جہاز پر ایک مسافر کی موت ہو چکی ہے، وہ تو میں بھی سن چکی ہوں، پر تم کیوں اس کے سوگ میں مبتلا ہو؟ یہ باتیں جہاز سے اترنے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا تو وہ منہ پھیر کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ آندرے سلوف قدرت کی بے آواز لاٹھی کا شکار ہو چکا تھا اور اس کے مر جانے کے بعد طیارے میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں فوری طور پر کیمیاوی پستول سے نجات حاصل کر لیتا۔ میں نے اپنی سیٹ چھوڑی اور دوبارہ ٹوائلٹ میں جا پہنچا۔ میں نے جیب سے وہ ہولناک ہتھیار نکال کر اس کا الوداعی جائزہ لیا اور پھر اسے استعمال شدہ اشیاء کے ڈبے میں پھینکنے سے قبل مجھے ایک اچھوتا خیال سوچ گیا۔ اپنی مکمل حالت میں وہ تباہ کن ہتھیار تھا اور یہ امکان تھا کہ صفائی کے عملے کا کوئی رکن جہالت اور تجسس کے باعث خود ہی اس کا شکار ہو جاتا، لہٰذا میں نے بہت احتیاط سے زہریلے سیال والا ننھا سا آہنی سلنڈر پستول سے الگ کر کے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ اس پر کسی بھی طرح ہتھیار ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ناکارہ پستول ڈبے میں ڈال کر اوپر سے خاصا بڑا کاغذ پھینک دیا اور پھر ٹوائلٹ سے باہر آ گیا۔ یہ تم بار بار ٹوائلٹ کیوں جا رہے ہو؟ تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ برقعے میں اس کا بدن زور زور سے ہل رہا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ بدترین حالات میں بھی وہ اپنی زبان کو لگام دینا جانتی تھی۔ چند منٹ بعد اسکرین پر تمباکو نوشی کی ممانعت کی ہدایات روشن ہو گئی۔ قدر توقف کے بعد کپتان نے لینڈنگ کے بارے میں عربی، انگریزی اور فرینچ میں ہدایات جاری کی اور طیارے میں چھایا ہوا جمود ٹوٹ گیا۔ جہاز کے پوری طرح رکنے سے قبل ہی بیشتر مسافر حفاظتی بیلٹ کھول کر راہداریوں میں دروازے کے قریب جمع ہونے لگے تھے کہ ایک ایئر ہوسٹس کو مائک سنبھالنا پڑا۔ وہ جملہ مسافروں سے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہنے کی درخواست کر رہی تھی تاکہ متعلقہ سعودی حکام دوران پرواز مرنے والے کے بارے میں رسمی کارروائیاں پوری کر سکیں۔ کئی تندخوب عرب مسافروں نے اس ہدایت پر خاصی بدکلامی کا مظاہرہ کیا، مگر اپنے تنے ہوئے تیوروں کے باوجود انہیں اپنی جگہ پر بیٹھنا پڑا۔
طیارہ رکنے کے چند لمحوں بعد اول درجے کے کیبن کا دروازہ کھلا اور 3 سعودی پولیس افسر دندناتے ہوئے طیارے میں گھس آئے۔ ان کے پیچھے آنے والے 2 سپاہی دروازے پر ہی رک گئے۔ لاش اس وقت بھی نشست پر موجود تھی جس کی پشت کا کو پوری طرح پیچھے ڈھلکا دیا گیا تھا۔ اس کے برابر والی عورت کو کہیں اور خالی جگہ دے دی گئی تھی تاکہ وہ لاش کی دہشت سے کسی حد تک محفوظ رہ سکے۔ سعودی پولیس افسران کا رویہ بہت باوقار تھا۔ پہلے انہوں نے آندرے کی موت کی تصدیق کرنے والے ڈاکٹر سے کچھ بات کی، پھر متوفی کے برابر والی عورت کے پاس جا کر چند سوالات کیے اور تقریباً وسط میں آ گئے۔ ہم زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر کسی بھی مسافر کو مرنے والے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو تو عذرائے کرم ہمیں بتا دیں۔ ہم دونوں دروازوں پر موجود ہیں اور اب مسافر اتر سکتے ہیں۔ اس کا اعلان رسمی ثابت ہوا کیونکہ ہم سے پہلے اترنے والوں نے پولیس افسران کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور مجھے یقین تھا کہ بعد میں اترنے والے بھی آندرے کے بارے میں سعودی پولیس والوں کو کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر رسمی کارروائیوں میں ہمیں بمشکل چند منٹ لگے اور ہم ایئرپورٹ کی وسیع عریض عمارت سے باہر آ گئے۔ بحیرہ احمر کے مشرقی ساحل پر صحرائے عرب کا وہ شہر جدت اور قدامت کا ایک عجیب امتزاج پیش کر رہا تھا۔ ٹیکسی میں ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے بلند و بالا عمارتوں کی کثرت سعودی قوم کے اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ اسرت اور قدامت کی ہر نشانی کو آسودگی اور ترقی میں بدل ڈالیں گے۔ ہوٹل میں ہمیں دوہرے بستر والا کمرہ بآسانی مل گیا۔ وہیں میں نے ڈالرز کی خاصی تعداد مخصوص کاؤنٹر سے ریال میں تبدیل کرا لی تاکہ کسی مرحلے پر کوئی دشواری نہ ہو۔ یمنی کرنسی میں نے دیدہ دانستہ تبدیل نہیں کرائی تھی۔ پاسپورٹ پر میرا نام تو صفدر علی ہی لکھا تھا، مگر سیتا کا نام قدامت پسند عربوں کی تقلید میں بیگم صفدر علی تھا۔ گو ہمارے پاس سامان نہیں تھا، مگر کمرے تک رہنمائی کے لیے ہوٹل کا ایک ملازم دوسری منزل تک ہمارے ساتھ گیا اور کمرہ دکھا کر واپس لوٹ گیا۔ میں جوتے اتار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اب تمہارا نام کیا ہوگا؟ جو ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ پاکستان پہنچنے تک میں تمہیں لیلا کہہ کر پکاروں گا۔ پاسپورٹ پر تمہارا کوئی نام نہیں ہے، لیکن کسی وقت مخاطب کرنے کی ضرورت تو پیش آ ہی سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اصلی ناموں کی بنا پر کسی کے ذہن ہماری طرف سے کوئی خیال آئے۔ اب ہمیں ماضی سے پیچھا چھڑا کر جلد از جلد نئی زندگی کا آغاز کر دینا چاہیے۔ نئی زندگی؟ میں تو مدت سے اس گھڑی کی منتظر ہوں۔ شاید اب وہ وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ یہاں سے ہم براہ راست پاکستان نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اب وہاں جانے میں کیا دشواری ہے؟ محض احتیاط۔ جنرل کو علم ہے، یوسف جانتا ہے کہ ہم جدہ آئے ہیں۔ اگر وہ دونوں کسی افتاد میں مبتلا ہو کر یہ بات اگل دیں تو جدہ سے آگے ہماری منزل کا سراغ لگانا ناممکن نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی ہمارا سراغ مل سکے۔ ہمیں ماضی سے سارے رشتے توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ مگر جنرل اور یوسف کو تو یہ معلوم ہے کہ آخر کار تمہاری منزل پاکستان ہوگی۔ آخر کار کب؟ 1 ماہ بعد، 1 سال بعد یا 10 سال بعد؟ میں کسی کو اس کے تعین کا موقع نہیں دوں گا۔ تو کیا پھر ہم یہیں پڑے رہیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس کافی رقم ہے۔ ہم تیزی سے اپنے ٹھکانے بدلیں گے، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے اور پھر کسی مناسب مرحلے پر پاکستان کا رخ کریں گے۔ وہ مطمئن ہو گئی اور دستی بیگ میں اپنے لیے کوئی آرام دہ لباس تلاش کرنے لگی۔ ایک اہم بات تو تم بھول ہی گئی ہو۔ وہ کیا؟ جہاز میں ایک مسافر کی موت ہوئی تھی۔ روز ہزاروں آدمی مرتے ہیں، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جہاز میں مرا، تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہو گئی؟ شاید یہ میری زندگی کا ایک ناقابل یقین اتفاق تھا۔ وہ آندرے سلوف تھا، وہی سفارتکار جس نے مجھے اور یوسف کو چوہے دان میں پھانس کر ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہی اسرائیلی جس سے تم نے تجربے گاہ کا سودا کیا تھا؟ اسرائیلی نہیں، وہ کسی اور ملک کا نمخار تھا۔ مگر جنرل سے تو تم اسرائیلیوں کی ہی بات کرتے رہے اور مجھے بھی یہی بتایا تھا۔ ارے تم سے علیحدگی میں بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تجربے گاہ کے سلسلے میں ہونے والے دوہرے کھیل کی تفصیلات بتانی شروع کر دیں۔ تم نے تو بہت خطرناک جوا کھیلا۔ جنرل کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو ساری رعایتیں سلب کر کے ہم دونوں کو مروا ڈالتا۔ اسرائیلیوں کو میں کہاں تلاش کرتا پھرتا؟ آندرے سے تو براہ راست یوسف کا تعلق تھا۔ جنرل یمن کی سرزمین سے تجربے گاہ کی خفیہ منتقلی چاہتا تھا اور میں نے یہ بندوبست کروا دیا۔ لیکن جب وہ ساز و سامان اسرائیل کے بجائے کسی اور ملک میں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ سامان کہیں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جنرل کے منصوبے کے اسی حصے نے مجھے جوا کھیلنے پر اکسایا تھا۔ سامان لے جانے والے جہازوں کو یمن کی حدود سے باہر صحرا یا سمندر میں
جنگی طیارے تباہ کر دیں گے۔ او میرے خدا! جنرل اپنے ملک کا وفادار ہے لیکن ہر خطرے سے گریز کرنا چاہتا ہے۔ سرسری تذکرہ سننے کے بعد میں مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ تجربے گاہ کا ساز و سامان اسرائیل پہنچنا ہر اعتبار سے اربوں کو مہنگا پڑے گا، مگر جنرل تو پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ بہت مخلص اور نیک انسان ہے وہ۔ معاوضے کی اس رقم کا کیا بنے گا جو تمہیں لندن میں ملنے والی ہے؟ وہ یمن سے فوری روانگی کا ایک بہانہ تھا۔ رقم تو میں نے کل رات ہی سنا میں وصول کر لی تھی۔ مگر ہے کہاں وہ رقم؟ آندھرے سے 3 لاکھ ڈالر وصول کیے تھے جو میں نے تنظیم کے فنڈ میں جمع کرانے کے لیے یوسف کو دے دیے تھے۔ پھر تو ہمارا جتے میں ٹھہرنا بھی خطرناک ہے۔ اس سے پہلے کہ جنرل کو ان میں سے کسی بات کا بھی علم ہو، ہمیں اس کی دسترس سے دور نکل جانا چاہیے۔ اب تمہاری کھوپڑی راہ راست پر آئی نا، میرا بھی یہی پروگرام ہے۔ آج کی رات یہاں آرام کر کے ہمیں کل روانہ ہو جانا چاہیے۔ مگر آندرے کی بات تو ادھوری رہ گئی۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ وہ اسی جہاز پر سوار تھا۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے میں نے اسے دیکھا اور اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئیں۔ وہ یقینی طور پر مجھے پہچان گیا تھا اور شاید میری موجودگی سے خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ یہی خوف اور حیرت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اگر وہ خود نہ مرتا تو میں نے اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طویل مدت کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے بے فکری کے ساتھ گزاری۔ رات دھیمے دھیمے گزرتی رہی اور کسی لمحے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ میں تازہ دم ہوں۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد ہم نے اپنا مختصر سا اسباب بیگ میں سمیٹا اور اس سمیت کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے میں نے کاؤنٹر پر چابی واپس کرتے ہوئے اپنا بل تیار کرنے کی ہدایت کی اور وہاں سے ناشتے کے لیے چل دیا۔ وہاں مغربی طرز کا ناشتہ فراہم کیا گیا جو انداز کی حد تک مغربی تھا مگر مقدار میں عربی، کیونکہ میں نے عربوں کے درمیان طویل عرصہ گزار کر یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ بلا استثناء خوش خوراک ہوتے ہیں اور شاید اسی طرح شدید صحرائی موسموں کے خلاف جسمانی قوت مدافعت برقرار رکھتے ہیں۔ بل ادا کر کے ہم کاؤنٹر پر واپس آئے اور اقامتی اخراجات کی ادائیگی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پہلے میرا ارادہ شہر کی کسی سفری ایجنسی سے پروازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا تھا، جسے میں نے خود ہی ترک کر دیا۔ سنا سے جدہ تک کے سفر کے لیے تو ایک دستی بیگ کافی تھا، مگر نسبتاً لمبے سفر کے لیے ہم اتنے تہی دست ہوتے تو کوئی نہ کوئی چوکنا ہو سکتا تھا۔ ایک مختصر سا سوٹ کیس اور اسے بھرنے کے لیے کچھ ملبوسات ہمیں ایک ہی بازار سے مل گئے۔ ان کاموں سے نمٹنے کے بعد سعودی عرب سے روانگی میں کوئی دشواری نہیں رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں ٹیکسی کے ذریعے ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ جدہ سے طیران الخلیج کی ایک پرواز 1 گھنٹے بعد قاہرہ کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ میں نے فوری طور پر قاہرہ کے لیے 2 ٹکٹ بنوا لیے۔ میرے لیے قاہرہ کوئی اجنبی شہر نہیں تھا۔ وہاں میں نے کچھ عرصہ قبل ہی ایک ہنگامہ خیز دور گزارا تھا اور مقامی حکام محض اخوان الصفا نامی تنظیم کے ساتھ رابطے کی وجہ سے میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن میرا مقدر یاور تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مصر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مصر کے وہ تلخ تجربات زیادہ پرانے نہیں تھے اور وہاں رکنے میں نادیدہ خطرات کا سامنا بھی ہو سکتا تھا۔ ان امکانات کے پیش نظر میرا منصوبہ قاہرہ ایئرپورٹ سے کسی اور سمت روانہ ہونے کا تھا، لیکن اپنے راستے کی کڑیاں بکھیرنے کی وجہ سے میں نے طیران الخلیج سے صرف قاہرہ تک کے ٹکٹ بنوائے۔ یہ مرحلہ میری دانست میں خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایئرپورٹ پر میرا دوسرا ٹھکانہ لفتانسا کا کاؤنٹر تھا۔ وہاں بکنگ اور معلومات کا نظام اتنا مؤثر تھا کہ چند ہی منٹ میں کمپیوٹر کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ قاہرہ کے مقامی وقت کے مطابق وہاں سے 12:30 بجے لفتانسا کی ایک پرواز براہ راست فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہونی تھی۔ مشرق سے آنے والی اس پرواز پر قاہرہ سے آگے نشستیں بھی میسر تھیں۔ ہمارے لیے یہ پرواز بہت مناسب تھی کیونکہ گلف ایئر کا طیارہ ہمیں 11 بجے قاہرہ پہنچا دیتا، جس کے بعد دوسری پرواز پکڑنا بہت سہل تھا۔ لفتانسا سے قاہرہ تک فرینکفرٹ سفر کا انتظام ہو گیا۔ ٹیلکس کے ذریعے ایئر لائن کے قاہرہ کے دفتر نے نشستوں کی توثیق بھی کر دی۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ ہم فوری طور پر عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد طیران الخلیج کے طیارے میں سوار ہو گئے۔ قاہرہ تک سفر خوشگوار رہا۔ چونکہ میں نے جدہ سے صرف قاہرہ تک کے سفر کا اندیہ ظاہر کیا تھا، لہٰذا ہمیں جملہ مراحل سے گزر کر ایک بار باہر آنا پڑا اور پھر لفتانسا کے کاؤنٹر سے بورڈنگ کارڈ حاصل کر کے ہم دوبارہ اندر داخل ہو گئے۔ روانگی کے منتظر مسافروں میں خال خال سفید فام بھی تھے، مگر اکثریت عربوں کی تھی۔ ہال میں مسافروں کی بھاری تعداد جمع تھی جو شاید مختلف پروازوں کی منتظر تھی۔ جو ہی لفتانسا کی پرواز سے متعلق مسافروں کے لیے اعلان نشر ہوا، ہم دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔
طیارے کے رن وے پر دوڑنے کے ساتھ ہی مجھے طمانینت کا احساس ہوا۔ اپنی دانست میں نے پیچھے والوں کے لیے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ ٹیک آف کی پابندیاں ختم ہوتے ہی قاہرہ سے سوار ہونے والوں میں اضطراری لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے ہر ایک اسکاچ یا بیئر کا طلبگار تھا۔ عملے کی خوبرو لڑکیاں شاید اس روٹ کے معمولات سے واقف تھیں، لہٰذا فوری ہی دونوں راہداریوں میں مشروبات کی ٹرالیاں رینگ آئیں۔ مشروبات کے بعد کھانے کا دور چلا، پھر اسکرین پر ایک فلم دکھائی جانے لگی، مگر بہت کم لوگوں نے اس میں دلچسپی لی۔ پھر فضائی سفر کے آداب سے قطع نظر چائے کا دور شروع ہو گیا۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر لفتانسا کے طیارے سے اترتے ہوئے میں خود کو دنیا کا آزاد ترین فرد محسوس کر رہا تھا۔ فرینکفرٹ پہنچنے تک میرا کوئی پروگرام واضح نہیں تھا، مگر کسٹم کے سرسری مرحلے سے گزرتے ہوئے میں نے پاکستان روانگی کا ارادہ کر لیا۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر زبان مستقل ایک مسئلہ ثابت ہوئی۔ ایئرپورٹ کا بیشتر عملہ جرمن کے علاوہ ہر زبان سے ناواقف تھا۔ اگر وہاں آنے اور جانے والے مسافروں کی رہنمائی کے لیے جا بجا تختیاں نصب نہ ہوتی تو عمارت کی بھول بھلائیوں سے نکلنا ہی محال ہوتا۔ اگلی صبح کے لیے لفتانسا سے روانگی کی نشست بک کرائی تو کمپیوٹر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے فرینکفرٹ کا پتہ، فون نمبر دریافت کیا۔ میں ابھی لفتانسا سے یہاں آیا ہوں۔ اوہ، میری بیوی کو دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس دیکھنے کا خپت ہے، میں نے اپنے لہجے پر احمقانہ سادگی طاری کرتے ہوئے کہا اور سیتا کی طرف دیکھا جو برقع اوڑے نقاب ڈالے میرے پیچھے کھڑی تھی۔ شاید نئی شادی ہوئی ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو مشکل ہے، اب فرصت میسر آتے ہی یہ جاننا چاہے گی کہ تم مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کیوں کر رہی تھیں۔ عورت مشرق اور مغرب میں بہت مختلف ہوتی ہے، مگر مرد ساری دنیا میں یکساں ہوتا ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مصباح ٹرخ۔ اس کا نام سنتے ہی مجھے حلق میں خراش سی محسوس ہونے لگی، مگر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ چاہو تو آج کی رات لفتانسا کے مہمان رہ سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہماری ایئر لائن ٹرانزٹ مسافروں کو رات کا کھانا، قیام کی سہولت اور ناشتہ بلا معاوضہ فراہم کرتی ہے۔ بظاہر تمہارا نیا ٹکٹ ہے، مگر ایک اندراج کے ذریعے میں سہولت دے سکتی ہوں۔ ضرور۔ میں دل ہی دل میں اس کی صاف ستھری معاملت کا قائل ہو گیا۔ باہر ہوٹل کی گاڑی موجود ہوگی، یہ کوپن ہے جو ہوٹل ایسٹن بوگر میں کام آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹکٹ اور فری کوپن مجھے دے دیے۔ میں عمارت سے باہر آیا تو کشادہ سڑک کے کنارے سفید رنگ کی 2 اسٹیشن ویگنیں کھڑی تھیں، جن پر نمایاں حروف میں ہوٹل کا نام لکھا تھا۔ میں سیتا کے ہمراہ ایک اسٹیشن ویگن میں سوار ہو گیا، جس میں ہم سے پہلے 3 مسافر موجود تھے۔ ہوٹل کی کئی منزلہ عمارت ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کاؤنٹر پر ایک فارم کی خانہ پوری کے بعد کمرہ نمبر 919 ہمیں دے دیا گیا۔ وہ شام ہم نے کمرے میں ٹی وی پروگرام دیکھتے یا موسیقی سنتے گزاری اور ڈائننگ ہال میں کھانا کھا کر دوبارہ اوپر آ گئے۔ روم سروس کاؤنٹر کو میں نے انٹرکام پر صبح 7 بجے بیدار کرنے کی ہدایت کی اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلی صبح ہمارا طیارہ فرینکفرٹ سے پرواز کر گیا۔ راستے میں تقریباً 40 منٹ ٹھہرنے کے بعد وہ دیو ہیکل مشینی پرندہ فضا میں بلند ہوا تو میرے دل میں مسرت کے عجیب سے جذبات منڈائے۔ طیارے کی اگلی منزل کراچی تھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ کس بات کا؟ تمہارے شہر میں اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میرا گھر؟ وہ تو اب بنانا پڑے گا، میں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ تو اب تو کسی سفر پر نہیں نکلو گے نا؟ نہیں۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ امبالہ کا راجہ ہوٹل یاد آ گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے کچھ اس بارے میں؟ اوہ، تم پارس کی بات کر رہی ہو؟ میرے پاس جنرل کی دی ہوئی خاصی رقم ہے، شاید اس کی مدد سے ہم بآسانی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ تمہارے نزدیک وہ لوہے کو سونے میں بدلنے والی کیمیا ہے، مگر میرے لیے وہ پتھر میری ماں کی اکلوتی نشانی ہے۔ مگر میرے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ میرے لیے تو تم اپنی ماں کی زندہ نشانی خود ہو، تمہارے ہوتے ہوئے پارس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ جہاز تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف محو پرواز تھا۔ جہاز شام کے تقریباً 7:30 بجے کراچی کے جگمگاتے ہوئے ماحول پر منڈلانے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے پہیوں نے وہ سرزمین چھو لی جس کے ذرے ذرے سے مجھے والہانہ پیار تھا۔ دنیا کے جدید ہوائی اڈوں کے بعد جب سیتا میرے ہمراہ طیارے کی سیڑھیوں سے اتر کر بس میں سوار ہوئی تو اس کے چہرے پر ناگوار سی علامات ظاہر تھیں۔ طیارے سے کراچی میں اترنے والوں کی تعداد کم تھی،
اس لیے سبھی کو بس میں سیٹیں مل گئیں اور پھر ایک بیہودہ جھٹکے کے ساتھ بس رن وے پر اس سمت میں دوڑ پڑی جدھر باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے لاؤنج بنا ہوا تھا۔ گھٹن، تمباکو کا دھواں اور ناکافی روشنی میں اس ہال میں موجود مسافر آسیبی ہیولے نظر آ رہے تھے۔ اس ماحول سے غیر ملکی تو بیزار تھے ہی، مگر مقامی چہرے بھی غیر مطمئن سے تھے۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ طویل سفر کے باوجود شگفتہ نظر آنے والے چہرے بھی اس ماحول میں پجمردہ سے ہونے لگے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور پرواز کے مسافر اس ہال میں آن پہنچے۔ ہجوم کی وجہ سے حبس کچھ اور بڑھ گیا۔ لاؤنج میں سامان لے جانے والی ٹرالیاں بہت کم تھیں۔ جن خوش نصیبوں کو وہ ٹرالیاں میسر آ گئی تھیں وہ اسے لیے سامان کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ بقیہ محروم مسافر حسرت سے ان کو تک رہے تھے۔ خدا خدا کر کے سامان والے پٹے میں حرکت پیدا ہوئی اور آخری سرے سے سامان اس پر پھینکا جانے لگا۔ غنیمت یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہلکا سا سوٹ کیس تھا جسے اٹھانے کی قوت سے ہم دونوں ہی فردن فردن بہراور تھے۔ باہر نکلے تو شیشے کے دروازے کے پار فٹ پاتھ پر بہت سے لوگ خطرناک نظروں سے ہمیں گھور رہے تھے۔ ان میں سے کئی بیک وقت ہماری طرف لپکے اور مختلف زبانوں میں بیک وقت بولنے لگے۔ مدعا سب کا ایک ہی تھا کہ ہمیں کسی ٹیکسی میں گھسیڑ دیں جو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار ہم نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے اپنے معاملات طے کیے اور ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ ایک طویل مدت کے بعد اپنے شہر کی شاہراہوں پر سفر کرتے ہوئے میرا دل فخر و انبساط کے انوکھے جذبات سے معمور تھا کہ ڈرائیور نے مجھے چونکا دیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ صدر کے علاقے میں کسی اچھے ہوٹل میں پہنچا دو۔ راستے بھر سیتا خاموش بیٹھی گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سفر کے بعد ایئرپورٹ پر اتنی کوفت ہوئی کہ ذہن کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے ہمیں چائے کی ایک ایک پیالی پینی پڑی اور پھر ہم دونوں باہر نکل پڑے۔ رات بھیگ چلی تھی، دکانیں بند ہو گئی تھیں، مگر صدر کے علاقے میں اس کے باوجود غیر مرئی سی رونق تھی۔ چلتے چلتے اچانک میرے بدن کو ایک ہولناک دھچکا لگا اور میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ دوسری چیخ سیتا کی تھی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس وقت ہم دونوں شاید سڑک عبور کر رہے تھے۔ پھر میرے حواس تاریکیوں کی دلدل میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوش آیا تو میں اسپتال کے ایک بستر پر پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا اور سیتا میرے سرہانے آنکھوں میں آنسو لیے موجود تھی۔ میرا پورا بدن بری طرح دکھ رہا تھا، مگر سیتا کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں آنسو مجھ سے دیکھے نہ جا سکے۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا لیکن بول نہ سکا۔ جبڑوں پر بھی پٹیاں تھیں اور ہونٹ ورم آلود تھے۔ مجبوری کا ایک دردناک احساس میرے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ سیتا کے بدن کے بعض حصوں پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، مگر وہ اس اعتبار سے بہتر تھی کہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ تم نہ جانے کیا سوچ رہے تھے؟ وہ بے تابانہ انداز میں میرے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے آخری لمحے پر اس کار کو دیکھا تھا اور سامنے سے ہٹ گئی۔ تم کو بھی کھینچنا چاہا مگر… اپنے شہر میں پہنچتے ہی میں تقدیر کے بے رحم ہاتھوں بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا اور سیتا زندگی کے عذاب جھیلنے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ جسم کے مختلف حصوں اور ہڈیوں میں اٹھنے والی درد کے ٹیسوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری چوٹیں شدید تھیں اور چند ہفتوں سے قبل میرا اسپتال سے فارغ ہونا مشکل تھا، مگر یہ تسلی ضرور تھی کہ میرے علاج اور سیتا کی روزمرہ ضروریات کے لیے میرے پاس ڈالروں کی صورت میں خاصی رقم موجود تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے گلوکوز کی ڈرپ لگائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس میں ملائی ہوئی دواؤں کا اثر تھا یا نقاہت کا کہ تھوڑی دیر بعد میں پھر غافل ہو گیا۔ طویل وقفے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی تو گلوکوز کے بجائے اسٹینڈ پر خون کی بوتل لٹکتی دیکھی جو قطرہ قطرہ کر کے میرے بدن میں منتقل ہو رہی تھی۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا لیکن سیتا کہیں دکھائی نہ دی۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ میری تکلیف کے ساتھ ہی اسے اپنے آرام کا بھی خیال تھا۔ شام ڈھلے وہ واپس آئی تو اس کے چہرے سے تھکان آیا تھی، مگر مجھے حوصلہ دینے کی خاطر نگاہیں چار ہوتی وہ مسکرا دی۔ کل تمہارا آپریشن ہوگا، داہنی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، باقی زخم بھی جلدی بھر جائیں گے۔ تم کہاں تھی؟ خون اور دوائیوں کا انتظام کرنا تھا۔ تھوڑی دیر ہوٹل میں آرام کر لیا ہوتا۔ مجھے ایک ایک لفظ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن سیتا کا سکھ مجھے اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ ہوٹل میں نے چھوڑ دیا، یہاں کی ایک نرس بہت رحم دل ہے، وہ یہیں نرسنگ کوارٹر میں رہتی ہے۔ سوٹ کیس میں نے اس کے گھر رکھوا دیا اور خود تمہارے پاس رہوں گی۔ وہ اسپتال کا جنرل وارڈ تھا جہاں تیماردار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔
پھر نہ جانے وہ کیسے میرے پاس رہنے کی بات کر رہی تھی۔ میرا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے سوال کرنے کا ارادہ کیا مگر زبان نے ایک بار بھی ساتھ نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ گتھی بھی سلجھ گئی۔ اسپتال کا عملہ مجھے بستر سے اسٹریچر پر ڈال کر پرائیویٹ وارڈ کی طرف لے چلا، جہاں ہر مریض کے لیے علیحدہ کمرے کے علاوہ تیماردار کی بھی گنجائش تھی۔ اگلے روز میرا آپریشن ہوا جو خاصا کامیاب رہا، کیونکہ آپریشن تھیٹر سے واپسی کے بعد جب مجھے کمرے میں ہوش آیا تو سیتا کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ سیتا کی پٹیاں بتدریج غائب ہوتی رہیں اور وہ اپنا زیادہ تر وقت میرے پاس گزارتی رہی، مگر اس کا ایک معمول میرے لیے ناقابل فہم ثابت ہو رہا تھا کہ وہ ہر شام مجھ سے کچھ کہے بغیر موقع پا کر 2-3 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ چوتھے روز میری حالت قدرے بہتر تھی اور سیتا کینٹین سے منگوایا ہوا کھانا کھا کر اپنے بستر پر دراز تھی۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ پاکستان واپسی تمہیں راست نہ آ سکی۔ تم جو خدا کے حوالے سے مجھے بتاتے رہے ہو وہی ماں بھگوان کے حوالے سے بتاتی تھی۔ آدمی کی تقدیر اٹل ہوتی ہے اور اس کا لکھا ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ اس سے آگے دیوی دیوتاؤں کے قصے کبھی میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہاں، تمہاری ہر بات جی کو لگتی ہے۔ میری ماں بھی تمہاری باتیں سن لیتی نا تو شاید اپنا دھرم بدل لیتی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میرا علاج کئی مہینے چلے گا۔ اچھے تو ہو جاؤ گے نا، مگر وہ پیسے کب تک ساتھ دیں گے؟ $1200 ہی تو رہ گئے تھے میرے پاس۔ ابھی تو اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، بہت ہے وہ۔ تو پھر یہ خون و دوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور اس کمرے کا کرایہ کون دے گا؟ کھانے پینے کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ تم یہ سب مت سوچو، سب انہی پیسوں میں سے ہو رہا ہے۔ میرا مطلب تھا ابھی تو تھوڑی ہی رقم خرچ ہوئی ہے۔ ذرا دیکھوں تو باقی کیا بچا ہے۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں۔ رقم احتیاط سے اسی نرس کے پاس رکھوا دی جس کے پاس سوٹ کیس ہے۔ جتنی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے لے لیتی ہوں، اپنے پاس رکھتی تو کہیں پھینک چکی ہوتی۔ ایک بات بتاؤ گی سچ سچ؟ میں نے تم سے کب جھوٹ بولا؟ یہ بتاؤ، تم روز شام کو مجھ سے کچھ کہے بغیر کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ کہیں بھی نہیں، اسپتال میں ہی رہتی ہوں۔ یہاں بہت ساری ایسی بیمار عورتیں ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہی کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت گزارتی ہوں۔ ماں کہتی تھی دکھی دل کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، کون جانے انہی کی دعاؤں سے تم جلد اچھے ہو جاؤ۔ تم جھوٹ بول رہی ہو سیتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی، اب تم جو چاہے سمجھو۔ اور اس شام بھی وہ حسب معمول موقع پا کر کھسک گئی۔ میں نے دیدہ و دانستہ اونگنے کی اداکاری شروع کر دی تھی اور وہ مجھے سویا ہوا پا کر غائب ہو گئی۔ اس وقت میں ہلنے جلنے سے معذور تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسی وقت اس کا تعاقب کر کے پتہ لگانے کی کوشش کرتا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا تھا، لیکن میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ اور پھر اس کے کھوکھلے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس نے اپنی غیر حاضری کا جھوٹا جواز پیش کیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اسی سوچ میں مبتلا تھا اور ہر بار اس سوال کا ایک نیا جواب سوچتا جس کی تصدیق کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس شام وہ نسبتاً جلدی واپس آ گئی۔ تم جاگ گئے؟ کسی وقت ہمیشہ کے لیے سو بھی جاؤں گا۔ مرے تمہارے دشمن، پتہ نہیں کیا اول فول بک رہے ہو۔ ذرا سی دیر کے لیے باہر گئی اور تم نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھنے لگے۔ ذرا سی دیر؟ جب سے تم گئی تھی میں سویا ہی نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ تم کم از کم 2 گھنٹے بعد واپس آئی ہو۔ جن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہمیشہ مختصر محسوس ہوتا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہی لاوارث بیمار عورتوں کی بات کر رہا تھا جن پر تم محبتوں کے پھول نچاور کرتی ہو۔ شکر ہے تم نے ہمیشہ مجھے اپنا بے پناہ پیار دیا۔ مجھ سے مذاق میں بھی ایسی بات مت کیا کرو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے میرے رویے کا تنقیدی جائزہ لینے کا ایک بھرپور موقع مل گیا تھا۔ 2 دن تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی کمرے سے نہیں ہلی۔ تیسری صبح ڈاکٹر معمول کے مطابق دیکھ بھال کے لیے آیا تو نئی دواؤں کا پرچہ بنا کر چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سیتا بے چین سی نظر آنے لگی۔ میں نے اس کی بے چینی بھانپ لی لیکن انجان بنا بستر پر پڑا رہا۔ آخر کار وہ میرے قریب آ ہی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں باہر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ تمہارے لیے نئی دوائیاں لانی ہے نا۔ کینٹین کا ملازم خالی برتن لینے آئے گا، اسی سے منگوا لینا۔ پیسے ختم ہو گئے ہیں، مجھے اس نرس سے لینے ہوں گے۔ اسی لڑکے سے بلوا لینا اسے،
میں خود بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تو اس وقت ڈیوٹی پر ہوگی، اس کے لیے وارڈ چھوڑ کر آنا بہت مشکل ہوگا یہاں پر۔ بڑا ڈاکٹر اکثر وقت بے وقت چکر لگاتا رہتا ہے۔ سب بکواس ہے یہ، بات صرف اتنی ہے کہ تم ہر قیمت پر باہر جانا چاہتی ہو۔ مسلسل 3 دن سے بیمار شوہر کو دیکھتے دیکھتے اکتا گئی ہو۔ جاؤ لے آؤ میری دوائیں بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے جھلملا رہے تھے۔ اس سے بیشتر کہ اس کے آنسو میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سرد کرتے، میں نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ اس کے قدموں کی بوجھل چاپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جا چکی تھی۔